دیا اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہوگی۔ آپ سے ہمارے مطالبے ہیں، یہ مطالبے آپ نے ضرور پورے کرنے ہیں، اور وہ جو نظم تحقیق ہے اس سے بھی ہمارے مطالبے ہیں، وہ بھی پورا کریں۔ پوری منہاج سے ہمارے مطالبے ہیں، یہ پورے کیے جائیں، بلکہ سبائیت مل کر یہ سارے ہمارے مطالبے پورے کریں۔ پہلے نمبر تو یہ شرائط کسی صحیح سند کے ساتھ سنی ماخذ سے پیش کریں۔ کہاں ہے یہ شرائط؟ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وعدہ خلافی اور عہد شکنی اور انحراف کرنے والے، ڈیویٹ کرنے والے ثابت کریں۔ اور تیسرے نمبر پر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر دفاعی طور پر بولتا ہے وہ معاذ اللہ دشمن اہل بیت ہے، گستاخ اہل بیت ہے، یہ بھی ثابت کریں۔ کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ آج اصحاب کی عظمت پر پہرا دینا یہ معاذ اللہ گستاخی اہل بیت ٹھہر گیا؟ اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے، یہ بھی ہمارا مطالبہ پورا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے حضور فخر اسلام کنز العلماء کو یزید کا حامی اور ان کی عظمت بیان کرنے والا اور کیسے کیسے الزام لگانے کی کوشش کی ہے، یہ بھی آپ نے ثابت کرنے ہیں۔ تم یزید کی شان بیان کرو، ہم امام حسین کی شان بیان کریں گے۔ ورنہ آپ کا 41 نمبر اقامت دین دیکھ لیں، امامت حسین اور ملامت یزید، تقریباً 2 گھنٹے وہاں پر یزید کی ملامت کی گئی ہے۔ یزید کے رد میں ان کے کتنے پروگرامز ہیں وہ آپ کی سوچ سے ورا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت پر روافض اور تفضیلی جو زبان چلاتے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا۔ ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ایک طرف تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان چلا لیتے ہیں، تان و تشنیع کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں بک بک کر لیتے ہیں، تو دوسری طرف وہ سونے کے اوپر سہاگا کے طور پر عظمت اہل بیت، رفعت اہل بیت، شان اہل بیت کی چادر لپیٹ کر بالکل صاف ستھرے ہو کر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات ان کے لیے جو ایک گولڈن چانس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی صحابہ کی عظمت، رفعت، منزلت اور ان کی دفاع کے لیے بولے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کی شان صحابیت کے دفاع کے لیے کوئی بولے تو اس کو دشمن اہل بیت، منکر اہل بیت اور معاذ اللہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھنے والا کہہ کر فتویٰ لگا کر بڑے سکون سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی وہ اس طرح ایک تیر سے 3 شکار کر لیتے ہیں۔ چونکہ ہم اہل جنت اہل سنت ہیں، ہمارے لیے آل و اصحاب سب ہی عظیم ہیں، اور ان میں سے کسی ذات کی طرف بھی کوئی انگلی اٹھتی ہے تو ہم اس کے دفاع کے لیے الحمدللہ سامنے آتے ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر یا کسی بھی صحابی یا کسی بھی اہل بیت کے فرد پر بات آتی ہے تو ہم الحمدللہ اس کے دفاع میں آتے ہیں۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جسٹس نذیر غازی صاحب نے 92 چینل پر بیٹھ کر ایک بندے کے ساتھ پروگرام کیا، اور وہ بندہ منہاج القرآن کا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب بات ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اور بیٹھا ہوا ہے منہاجی، اور منہاج القرآن کا عام بندہ نہیں ہے، وہ اس کو مرکزی ناظم تحقیق کہا جاتا ہے کہ منہاج القرآن یونیورسٹی اور ادارے میں جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ ان کا مرکزی ناظم ہے۔ نمبر 2، اس کو 2006 میں جو لقب دیا گیا شارع فکر قائد، طاہر القادری کے افکار کا شارع جو ہے، شرح کرنے والا ہے، جو پھیلانے والا ہے، جو اس کی وضاحتیں کرنے والا، یہ وہ بندہ ہے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر غازی نذیر صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو لے کر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو داڑھی شریف کی مقدار سے بیزار لوگ ہیں اور منہاج القرآن کے چہتے ہیں، یہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر تنولی صاحب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صلح کو ڈسکس کر رہے ہیں اور صلح پر گفتگو کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن نے یہ شرط رکھی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بنائیں گے، شورا پر چھوڑ دیں گے۔ یہ شرط بیان کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے۔ یہ شرط ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ غازی صاحب اچانک بول پڑے اور کہنے لگے یعنی اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہو گئی۔ امیر معاویہ اپنے نائب کا تقرر شورا کے بغیر نہیں کریں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے، تباہی کا آغاز تو یہاں سے ہو گیا۔ پھر یہ ایک اصول دے دیا جب اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہوگی۔ جب اس اصول سے ڈیویٹ کیا تو تباہی شروع ہوگی۔ اب یہ جملہ جو غازی صاحب کا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پر ایک حملہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف جملہ بولا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ڈاکٹر تنولی صاحب منہاج القرآن کے مرکزی ناظم تحقیق ہیں تو ان سے ہمارا مطالبہ ہے، اور چونکہ غازی صاحب بھی ان کے ہم نوا ہیں تو غازی صاحب سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ دونوں بلکہ پوری سبائیت اور پوری منہاج القرآن کی کمپنی یہ ساری لگ جائے
ہمیں یہ شرائط نکال کے دکھا دیں، کسی ایک سنی معتبر مستند ماخذ سے صحیح سند کے ساتھ یہ شرائط ہمیں دکھائیں۔ غازی صاحب آپ بھی اور ڈاکٹر تنولی صاحب جو مرکزی ناظم تحقیق ہیں، آپ بھی اور آپ کے سارے ہم نوا، ہمیں کسی بھی سنی معتبر مستند ماخذ سے یہ صحیح سند کے ساتھ یہ شرائط دکھا دیں، ہم تسلیم کر دیں گے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں دکھائیں کہاں پہ ہے۔ جب یہ شرائط ہم سمجھتے ہیں ہی نہیں، کسی سنی ماخذ نے بیان ہی نہیں کی، کسی معتبر سنی نے ذکر ہی نہیں کی ہے، تو تم یہ شرائط کہاں سے لے رہے ہو؟ روافظ کے چرنوں سے چل رہے ہو، روافظ کی بیان کی ہوئی آگے بیان کر رہے ہو، اور پھر ان شرائط کو جو روافظ کی گھڑی ہوئی ہیں اس پر بنیاد رکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیویٹ کیا۔ ڈیویٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انحراف کرنا، وعدہ کر کے پھر جانا، عہد شکنی کرنا۔ جو بنائی ہوئی خود ساختہ گھڑی ہوئی شرائط ہیں روافظ کی، وہ تم لے رہے ہو، اور پھر انہی کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کو انحراف کرنے والا، پھر جانے والا، منحرف اور وعدہ خلافی کرنے والا کہ تم کہہ رہے ہو۔ شرم نہیں آ رہی، خیال نہیں آ رہا، فکر نہیں آ رہی، کوئی ذہن میں بات نہیں آ رہی کہ ہم کیا کہہ جا رہے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں آپ پر لازم ہیں، وہ شرائط ہمارے سامنے سنی ماخذ سے معتبر اور صحیح سند سے ثابت کریں، اور دوسرے نمبر پر حضرت امیر معاویہ کا انحراف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر چونکہ حضور مفکر اسلام کنز العلماء روافظ کے ساتھ ایک فکری جنگ لڑ رہے ہیں، مسلک اور عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ کلپ پیش کیا گیا۔ اور پھر چونکہ آگے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ان کا ایک بیان تھا، تو اس پر انہوں نے اس بات کو بھی ذکر کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان چلانا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی نہیں رکتا، یہ بات آگے تک جاتی ہے۔ اور یہ لوگ جو اردو خواہ ہیں، جن کو اصل ماخذ کا پتہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے تھوڑا سا علم حاصل کیا ہے، دنیاوی علم پڑا ہوا ہے، وہ دین پر بات کرتے ہیں تو ان کو عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے حوالہ جات بیان کیے، اور وہ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 29 نمبر جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 378 ہے۔ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری کتاب المستند، اس کے صفحہ نمبر 242 اور 43 پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع، آپ پر زبان درازی، آپ پر الزام و اعتراض، آپ پر کسی قسم کی ناقص گفتگو، وہ حضرت امیر معاویہ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتی ہے کہ انہوں نے ایسے بندے کو خلافت عطا فرما دی، ایسے بندے کو امور سلطنت دے دیے، ایسے بندے پر بیعت اطاعت کر لی، ایسے بندے کو مسلمانوں کا حاکم بنا دیا۔ اور پھر یہ بات امام حسن مجتبی پر بھی نہیں ٹھہرے گی، یہ تو سید الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر چلی جائے گی، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سلوک کرائے گا، اس پیشن گوئی کو ثابت کیا حضرت امام حسن مجتبی نے، تو یہ بات تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جائے گی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہاں پر بھی بات نہیں رکے گی، یہ بات اللہ عز و جل کی ذات اقدس پہ چلی جائے گی۔ کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرف، قول، فعل، عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ بات تو کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اس واسطے حضرت امیر معاویہ کو جب آپ ڈیویٹ کرنے والا، منحرف کہیں گے اور معاذ اللہ وعدہ خلافی اور عہد شکنی کرنے کا الزام دیں گے، تو یہ سوچ لیں بات کہاں تک چلی جائے گی۔ یہ بات آپ کو سمجھانا تھا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ آپ کا روافظ کے ساتھ اتنا تعلق ہے، آپ روافظ کو اتنا پروموٹ کرتے ہیں، آپ اس چینل پہ بیٹھ کے روافظ کی کتنی باتیں کرتے ہیں ہمیں ساری خبر ہے۔ اور جس بندے کو تم نے سامنے بٹھایا ہوا ہے نا، جو طاہر القادری کے افکار کا شارح ہے اور منہاج القرآن کا ناظم تحقیق ہے، اور جو منہاج القرآن کا حضرت امیر معاویہ کے بارے موقف ہے، وہ دنیا پر آیا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ اس طرح کرنا یہ آپ کی عاقبت کی خرابی ہے۔ آپ خود سمجھیں اور عقل و شعور سے کام لیں، کچھ خیال کریں، آخرت کا خیال کریں۔ حضور مفکر اسلام کنز العلماء تو یہ سمجھا رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ بات کہاں تک جا رہی ہے، کچھ خیال کرو۔ لیکن جب یہ بات غازی صاحب تک پہنچی تو 24 چینل پر 21 رمضان المبارک کو شاہ زمن خیبر شکن ابو الحسن علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے سلسلے میں پروگرام تھا، تو وہاں پر غازی صاحب نے ایک اپنا بیانیہ دیا، اور یہ بیانیہ جو بعد میں دیا پہلے سے مختلف تھا۔ غازی صاحب نے اپنی خوب پڑھاس نکالی، وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر حملہ کر گئے،
اور بعد میں محب اہل بیت بن گئے, اور جو دفاع کرے وہ گستاخ اہل بیت. تو انہوں نے ایسے ہی حضور مفکر اسلام کو معاذ اللہ گستاخ اہل بیت, یزید کا حامی, اور کیسے کیسے جملوں سے نوازا. میں بتانا چاہتا ہوں غازی صاحب, یہ تو روافض کی پرانی چال ہے اور آپ اسی چال پہ چل رہے ہیں, آپ کو یہ چال مبارک ہو. لیکن ایک بات بتائیں کہ آپ نے بیانیہ کیوں بدلا؟ وہاں پر آپ نے کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اس قانون, اس اصول سے ڈیویٹ کیا ہے, انحراف کیا ہے, عہد شکنی کی ہے, وعدہ خلافی کی ہے. اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو وہاں پر یہ کہا تھا کہ جب یزید کی نامزدگی کی گئی تو وہ دن اسلام کی تباہی کا دن تھا. تو وہاں میں نے کہا کہ جب یزید کی نامزدگی کی گئی وہ دن تھا کہ اسلام کی تباہی کا دن تھا. اس پہ ایک مولوی لاہور کا ملا جو تھا اس کو بڑی تکلیف ہوئی, اس نے کہا جی یہ کیا کہہ دیا آپ نے. حالانکہ گھما پھرا کر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یزید کی نامزدگی اسلام کی تباہی کا دن تھا. وہ نامزدگی کس نے کی تھی؟ تو بات تو آ کے پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ہی آ جاتی ہے, اور آپ کا پہلا جملہ کچھ اور تھا اور اس میں کیا تھا وہ بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے, اور اب جو بولا اس میں کیا ہے اور بات پھر وہاں پر آتی ہے, آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے. تو خیال نہیں آتا, شرم نہیں آتی, صحابی رسول کا منصب صحابیت نظر نہیں آتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہونا سمجھ نہیں آتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ صاحب ہونا کیا یہ چھوٹا منصب ہے؟ کاتب وحی ہونا کیا یہ چھوٹا مرتبہ ہے؟ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی, اور یہ ظنی خیالات اور یہ شکوک و شبہات اور احتمال والی گفتگو کر کے ان کی قطعی صحابیت پر قدغن لگا رہے ہیں, ان کی قطعی عظمت پر آپ حرف اٹھا رہے ہیں. ذرا بھی خیال نہیں آپ کو آتا. یہ روافض کے چرنوں میں بیٹھنے کا اثر ہے, یہ منہاج القرآن کے ساتھ نوالے کھانے کا اثر ہے, یہ اس تنولی کا اثر ہے تم پر کہ اتنے بڑے صحابی کی عظمت پر آپ بات کر دیں اور کچھ بھی نہ ہو, اور جو دفاع کرے وہ بغض اہل بیت والا ہو جائے, وہ گستاخ اہل بیت ٹھہرے, وہ معاذ اللہ منکر اہل بیت ٹھہرے. کچھ حیا کرو, الزام تراشیاں بند کرو اور روافض سے یاریاں ختم کرو, یا پھر اہل سنت کا لبادہ اتار کر ان کے گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے اوپر وہ لیبل لگا لو جو ان کا لیبل ہے. اہل سنت کا لیبل استعمال کر کے ان کے افکار کو پروموٹ کرنا کوئی حیا کا کام ہے؟ مسئلہ کہ اہل سنت پر دیمک بن کے لگے ہوئے آپ جیسے لوگ جن کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم بات کہاں کر رہے ہیں اور جا کہاں تک رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو حضرت امیر معاویہ سے ہوتی ہوئی اللہ عز و جل تک جا کر پہنچتی ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ ان کا؟ تم دبے لفظوں میں بے ادبیاں بھی کر جاؤ, ان کی شان میں نقص بھی کر جاؤ, اس کے باوجود تم محب اہل بیت اور جو عظمت اہل بیت پہ پہرا دے, عظمت اصحاب پر پہرا دے, وہ معاذ اللہ پھر بھی گستاخ. یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم, یہ دوغلی پالیسی نہیں چلنے دیں گے. ہم اہل سنت ہیں, ہم اصحاب کی عظمت بھی جانتے ہیں, اہل بیت اطہار کی عظمت بھی جانتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ پہرا دینا بھی جانتے ہیں. آپ سے ہمارے مطالبے ہیں, یہ مطالبے آپ نے ضرور پورے کرنے ہیں, اور وہ جو ناظم تحقیق ہے اس سے بھی ہمارے مطالبے ہیں, وہ بھی پورا کریں. پوری منہاج سے ہمارے مطالبے ہیں یہ پورے کیے جائیں, بلکہ سبائیت مل کر یہ سارے ہمارے مطالبے پورے کریں. پہلے نمبر تو یہ شرائط کسی صحیح سند کے ساتھ سنی ماخذ سے پیش کریں. کہاں ہے یہ شرائط؟ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وعدہ خلافی اور عہد شکنی اور انحراف کرنے والے, ڈیویٹ کرنے والے ثابت کریں. اور تیسرے نمبر پر جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر دفاعی طور پر بولتا ہے وہ معاذ اللہ دشمن اہل بیت ہے, گستاخ اہل بیت ہے, یہ بھی ثابت کریں. کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ آج اصحاب کی عظمت پر پہرا دینا یہ معاذ اللہ گستاخی اہل بیت ٹھہر گیا؟ اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے, یہ بھی ہمارا مطالبہ پورا کرنا ہے. اور پھر آپ نے حضور مفکر اسلام کنز العلماء کو یزید کا حامی اور ان کی عظمت بیان کرنے والا اور کیسے کیسے الزام لگانے کی کوشش کی ہے, یہ بھی آپ نے ثابت کرنے ہیں. تم یزید کی شان بیان کرو, ہم امام حسین کی شان بیان کریں گے. اور چوتھے نمبر پر حضور مفکر اسلام کنز العلماء پر آپ نے جو الزام لگائے ہیں یزید کی حمایت اور اس کی فضیلت بیان کرنے کے لحاظ سے, آپ نے ان کے تمام لیکچرز اور ان کی تمام تصانیف آپ کے سامنے ہوں گی, آپ ان سے نکال کے ہمیں دکھائیں. یہ الزام لگا رہے ہیں آپ بغض و کینہ میں اور حسد میں بھر چکے ہیں, آپ روافض کی بولی بول رہے ہیں. ثابت کر کہاں پر انہوں نے یزید کی حمایت کی ہے یا اس کی شان کو بیان کیا ہے. ورنہ آپ کا 41 نمبر اقامت دین دیکھ لیں, امامت حسین اور ملامت یزید, تقریباً 2 گھنٹے وہاں پر یزید کی ملامت کی گئی ہے. یزید کے رد میں ان کے کتنے پروگرامز ہیں وہ آپ کی سوچ سے ورا ہے. آپ الزام تراشی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کذب بولتے ہیں, دجل کر رہے ہیں, فریب کاری کر رہے ہیں, دھوکہ دہی کر رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ نیوز چینل پر بیٹھ کر, ٹی وی چینل پر بیٹھ کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں, اہل سنت سے ان کو منحرف کر رہے ہیں, بدظن کر رہے ہیں. کچھ خیال کریں کہ ایک عالم ربانی کے بارے میں آپ کیا زبان چلا رہے ہیں. آپ کو یہ سارے مطالبات پورے کرنے ہوں گے,
اور جب تک آپ ہمارے مطالبات پورے نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ آپ کا تعاقب کریں گے.